العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، طلبہ عزیز، گزشتہ سبق میں ہم نے مبادیات حکمت و فلسفہ کو ذکر کیا. ان میں سے ایک چیز رہ جاتی ہے تدوین حکمت و فلسفہ. تو آج ہم بات کریں گے علم حکمت و فلسفے کی تدوین کے بارے میں کہ یہ علم اور یہ فن کب مدون کیا گیا، کب اس کو باقاعدہ مرتب کیا گیا. چنانچہ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 536 سال پہلے فیثاغورس نامی ایک حکیم گزرا اور اس کا شاگرد تھا بقراط، جس کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 460 سال پہلے تھا. اور بقراط کا شاگرد سقراط، اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 399 سال پہلے کا ہے. اور سقراط کا شاگرد افلاطون تھا. یہ 338 سال قبل مسیح گزرا ہے. یہ سب بڑے بڑے حکماء گزر چکے تھے، مگر ان حضرات نے باضابطہ اس فن کو مدون نہیں کیا. حکماء متاخرین میں سے افلاطون کا شاگرد ارسطو، جس کو ارسطا طالیس بھی کہتے ہیں، جس کو امام الفلسفہ والحکمت کہا جاتا ہے، اور اس کا لقب معلم اول ہے، کیونکہ اس نے حکماء متقدمین کے کلام سے مستنبط کر کے علم منطق کو مرتب کیا. اور یہ 322 سال قبل مسیح ہوا ہے. ارسطو حکمت یونان کا خاتم ہے، افلاطون کا شاگرد ہیں، اور سکندر اعظم کا استاذ ہے. اس کا جانشین ساؤفراسطوس ہے. بہرحال تو ارسطا طالیس، جس کو ارسطو کہا جاتا ہے، سب سے پہلے اسی حکیم اور فلسفی نے اس فن کو مدون کیا. یہی وجہ ہے کہ اس کو معلم اول کا لقب ملا. اور اس سلسلے میں اس نے متعدد کتابیں بھی تصنیف کی، جسے المنطقیات، الطبعیات، الالہیات، الخلقیات. پھر عہد اسلام میں ان کے نقول و تراجم ہوئے. اس سلسلے میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت خالد ابن یزید ابن معاویہ، جنہوں نے فلسفے کی ایک جماعت کے ذریعے یونانی کتابوں کو عربی میں منتقل کرایا. اس کے بعد 4 صدی ہجری میں شاہ منصور ابن نوح سامانی کے حکم سے حکیم ابو نصر فارابی نے اس فن کو دوبارہ مدون کیا. ابو نصر محمد فارابی، فاراب کی طرف نسبت ہے، جو ترکستان کا ایک شہر ہے. ابو نصر فارابی مسلمان فلاسفہ کا بادشاہ اور یونانی فلسفے کے مترجمین کا سرخیل ہے. اس کا لقب
معلم ثانی ہیں، کیونکہ اس نے ارسطو کی کتب منطقیہ کی شرح کی اور تقریباً 100 کتابوں کا یہ مصنف ہے، اور حکمت اور فلسفہ میں تقریباً 2 درجن کتابیں تصنیف کی۔ اسی وجہ سے اس کو اور اس حکیم کو معلم ثانی کہا جاتا ہے۔ شیخ فارابی کی یہ تصنیفات صرف مسودے کی حد تک محدود رہی، اس لیے تیسری مرتبہ سلطان مسعود کے حکم سے شیخ ابو علی حسین ابن عبداللہ ابن سینا نے اس کو باقاعدہ پھر مدون کیا۔ ابن سینا جو نام سے مشہور ہے، ابو علی حسین ابن عبداللہ یہ ان کا نام ہے۔ مسلمان فلسفیوں کا رئیس اور سردار کہا جاتا ہے، اس کو معلم ثالث بھی کہہ سکتے ہیں۔ بخارا کے کسی گاؤں میں ولادت ہوئی اور ہمدان میں اس میں وفات پائی۔ یہ تقریباً اس نے بھی 100 کتابوں کی تصنیف کی ہے، جس میں اس کی مشہور کتابیں فن طب میں القانون، فلسفے میں الشفا اور علوم عقلیہ میں الاشارات ہے۔ اور ابن سینا نے حکیم فارابی کی کتابوں سے اقتباس کر کے فن فلسفہ کے اندر الشفا نامی کتاب تصنیف کی۔ اس فن کی اہم کتابیں ماضی قریب، ماضی بعید میں لکھی گئی۔ اس فن میں ماضی بعید کے اندر شیخ ابو علی سینا نے شفا، نجات، عیون الحکمت، الحکمت القدسیہ، الحکمت المشرقیہ، اور علامہ قزوینی کی عین القواعد اور فاضل اسیر الدین ابہری کی کتاب ہدایت الحکمت اور اس کی شرح میوزی، یہ کتابیں ماضی بعید میں عربی میں لکھی گئی اور بہت ہی عمدہ اور متداول و مشہور کتابیں ہیں۔ ماضی قریب میں بھی اس پر کام ہوا اردو عربی کے اندر، چنانچہ معین الحکمت حضرت مولانا محمود حسن اجمیری رحمہ اللہ کی، اسی طریقے سے احسن الکلام فیما یعم الاجسام علامہ محمد احمد ہاشمی بہاری کی ہے، اور رموز حکمت حکیم محمد شریف صاحب مصطفیٰ آبادی کی، اور رموز فطرت مولوی محمد مہدی صاحب ریاست بھوپال کی قابل ذکر کتابیں ہیں۔ تو طلبہ عزیز، یہ 2-3 اسباق کے اندر ہم نے حکمت اور فلسفے کے مبادیات کو ذکر کیا، اس کی تدوین کے بارے میں اور اس کے اہم کتابوں کے بارے میں آج کے سبق میں ذکر ہوا۔ اب ہم باقاعدہ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم کتاب کو باقاعدہ شروع کریں، ایک مرتبہ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں اور اللہ سے اور اللہ کی مدد کو شامل حال کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ مقدمہ یعنی فلسفے کے بنیادی اصطلاحات۔ فلسفے کے معنی ہے حب العقلی، عقل سے محبت کرنا۔ فلسفی کو فلسفی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ عقلی امور سے شغف رکھتا ہے
اور عقلی دلائل سے گفتگو کرتا ہے۔ جیسا کہ طلبہ عزیز ہم نے مبادیات میں حکمت اور فلسفے کے لغوی اور اصطلاحی تعریف میں تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ فلسفہ اصل میں فیلاسوفہ سے بنا ہے۔ یہاں مختصر انداز میں فلسفے کے معنی لکھے ہیں کہ حب العقل، عقل سے محبت کرنا، اور جو فلسفی ہوتا ہے تو اس کو فلسفی کو بھی فلسفی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ عقلی امور میں شغف رکھتا ہے اور عقلی دلائل سے گفتگو کرنے کا وہ رسیہ ہوتا ہے، شائق اور خواہش مند ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو فلسفی کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف: حکمت و فلسفہ نام ہے حقائق موجودہ کے ایسے علم کا جو واقعے کے مطابق ہو اور نفس کو اس سے کوئی معتد بھی کمال حاصل ہو۔ حکمت اور فلسفہ نام ہے حقائق موجودہ کا، جو چیزیں موجود ہو، چاہے جاندار کی قبیل سے چیزیں ہیں چاہے بے جان چیزیں ہیں، جو چیزیں موجود ہیں دنیا کے اندر، جتنی بھی چیزیں ہیں جاندار بے جان، ان تمام چیزوں کے صحیح حالات کو جاننا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم تمام چیزوں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، تو جتنی چیزوں تک ہماری عقل کی رسائی ہو جائے ان چیزوں کے صحیح حالات کو جاننا، اور ان حالات کو جاننے سے ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو ایک قسم کا کمال حاصل ہوگا، انسان کے نفس کو خاطر خواہ اس سے فائدہ اور نفع حاصل ہوگا۔ اسی کا نام فلسفہ ہے کہ چیزوں کے حقائق، موجودہ چیزوں کے حقائق اور حالات کو جاننا، جس سے انسان کے نفس کو کوئی معتد بھی خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو، کمال حاصل ہو، اسی کا نام حکمت اور فلسفہ ہے۔ آج کا یہ درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ آگے حکمت اور فلسفے کی قسموں کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.